اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 80، 76 سے 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا، کہ وہ جو صاحبان ایمان ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ اقتدار باطل کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ طاغوت طغیانی سرکشی، یعنی دونوں کا موٹو، دونوں کا آبجیکٹو جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی کی راہ میں قتال کریں گے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا، وہ یہ کام عبادت سمجھ کے کریں گے، قربتاً الی اللہ، اور اس کا یقین حاصل ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حکم یا نبی کی طرف سے ہو یا نبی کے برحق جانشین کی طرف سے ہو، ورنہ ہمیشہ وہ کیس ڈاؤٹ فل رہے گا، سوائے دفاع کا اگر معاملہ ہو تو ایک الگ کیس بن جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں وہ ہیں کہ جو بہت تفصیل چاہتی ہیں، جو فقہ کی کتابوں کے اندر جو مستقل اس کے چیپٹرز ہیں اس کے اندر ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، مگر جب وقت قتال آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ قتال کرو، یعنی ان کے مقابلے پر قتال کرو۔ ان کید الشیطان کانا ضعیفا، یقیناً شیطان کا منصوبہ کمزور ہوا کرتا ہے۔
وہ اپنے لمیٹڈ ویژن کے ساتھ اس دنیا سے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، جبکہ ایک مومن ہے وہ آخرت کو دیکھ رہا ہوگا، وہ قربتاً اللہ کے جذبے سے سرشار ہوگا۔ اب اگلی آیت کے اندر ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جو قتال کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، مگر جب موقع آیا تو انہوں نے فرار اختیار کیا اور انتہائی کمزوری کا ثبوت دیا۔ پھر یہ افراد ظاہر ہے کہ کبھی بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، قیل لہم جب ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو دوسرے امور ہو سکتے ہیں سوشل ورک کے ان کو انجام دو۔ تو ان کو بہت برا لگا، ان کو اچھا نہیں لگا۔ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں میدان میں نکلنے کی اجازت دی جائے، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں آغاز ہجرت کے فوراً بعد یہ کیفیت ڈیولپ ہو چکی تھی، اور اس موقع پر پروردگار عالم نے ان لوگوں کی مذمت کی کہ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے مگر بعد میں کمزور ثابت ہوئے۔ فلما کتب علیہم القتال، وہی کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر قتال کو واجب کر دیا گیا، اذا فریق منہم تو ان میں کا ایک گروہ، یخشون الناس کا خشیت اللہ، ایسے ڈرنے لگے لوگوں سے کہ جیسے اللہ سے ڈرا جانا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف موجود تھا، اور وہ یہاں تک کہنے لگے، منہ میں مناجات کرنے لگے کہ ربنا لما کتبت علینا القتال، کہ ہمارے رب کیوں ہم پر قتال کو واجب کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دے، تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دے۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی یہ جو متاع ہے، سامان دنیا کی پونجی، یہ تو بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی پروردگار عالم واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ اس بات کو اسیس کیا جائے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا، تو انہیں فقط ایک مقدس عنوان یا لقب دے کر بری نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر یہی دیکھنا ہے کہ کس کو رول ماڈل بنانا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ کون اپنی بات میں سچا ثابت ہوا اور کس نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا اور اس نے کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ اگر پروردگار عالم یہ چاہ رہا ہوتا کہ ان لوگوں کے اس کردار کو نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن جیسی کتاب جو ابد الآباد تک باقی رہنے والی ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس کتاب میں اس انداز سے ذکر نہ آتا، اور یہ تو بالکل بھی نہ کہا جاتا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ مسلمان جب بھی قرآن پڑھیں گے تو یہ آیت بھی پڑھیں گے، اور جب یہ آیت پڑھیں گے تو یہ ایسے تاریک مرقع وہ بھی ہمارے سامنے آتے رہیں گے، جس کے بعد ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ہم معصومین سے متمسک ہوں، وہ کہ جن کے کردار کی ضمانت دی گئی ہے حدیث ثقلین کے اندر، نہ کہ ہر شخص کو کہ جو وہاں پر موجود ہو اسے صرف اس وجہ سے کہ وہاں وہ بزم پیغمبر میں موجود تھا لہٰذا اس کو آئیڈیل مان لیا جائے، یہ بہت مشکل ہوگا، اور خود قرآن کی آیتیں ہماری اس حوالے سے رہنمائی کر رہی ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ اینما تکونوا، تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تو بہرحال تمہیں آ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی پناہ گزین ہو جاؤ، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اگر میدان جنگ نہ ہوا تو تمہیں موت نہیں آئے گی، بستر پر بھی موت تو آئی جائے گی۔ یہ تو ایک شرف ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان پر کوئی اچھائی آتی ہے، کوئی بھلائی آتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوا، پھر دوسرا اسٹیٹمنٹ جو اسی کے ساتھ ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی برائی آ جائے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے آئی، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہنے والے اس طرح سے گویا پیغمبر اکرم پر معاذ اللہ بدشگونی کا الزام لگاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے دفاع کیا اور یہ ارشاد فرمایا، قل اے حبیب کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے، یعنی اگر
کوئی کامیابی ہے، کوئی بھلائی ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی برائی ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ڈیزائن کے اعتبار سے کہ اس دنیا کے اندر جو پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، مثلا پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اگر کوئی میدان سے فرار اختیار کر دے اور اس کے نتیجے میں اوور آل مسلمانوں کو زحمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایک امتحان اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد مسلمانوں کی طرف سے یہ کوتاہی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ڈیزائن جو پروردگار نے بنایا ہے اس کے اندر ایک انسان کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ڈیزائن پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد اس ڈیزائن کو اکارڈنگلی فالو نہ کرنا جس کی وجہ سے وہ مسلمان ذمہ دار قرار پائیں گے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیکی ہے، اچھائی ہے، اسے پروردگار کی طرف سے توفیق مانی جائے، اس میں بھی انسان کو کوشش کرنی ہے، اور بندگی ہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی زحمت کا سامنا ہو تو انسان اس ڈیزائن کے اندر موجود قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دے، نہ یہ کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کو ذمہ دار قرار دے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں ان کو اسی کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ پروردگار فرماتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ جیسے ان کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں، یعنی یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے، اصول ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اسی کو فردر ایلابریٹ کیا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہارے اوپر بھلائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تم پر کوئی برائی آتی ہے تو تم خود اس کے ذمہ دار ہو، وارسلناک للناس رسولا، اور حبیب ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ سے بڑھ کر کون حاضر و ناظر ہوگا۔ یعنی اے حبیب یہ لوگ اگر اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ غلط کہتے ہیں، ہم آپ کو رسول بنا کر بھیج چکے ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیغام پہنچائیے۔ اب اس کے بعد اگر وہ اس پیغام کو اکارڈنگلی فالو نہیں کرتے تو گویا وہ اس ڈیزائن کی مخالفت کرتے ہیں جس کی ابھی میں نے کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی۔ آگے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے جو اس صفحے پر آخری آیت ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بٹوارا مت کرو کہ گویا اللہ کچھ اور کہتا ہے، اللہ کا رسول کچھ اور کہتا ہے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہی نہیں ہوتا، اللہ جو مخاطب ہوتا ہے تو رسول ہی کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے، جو قرآن بھی ہم تک پہنچائے تو رسول ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے۔ تو یہاں پر بہت واضح طور پر پیغمبر اکرم کو پروردگار نے اون کیا ہے، اونرشپ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن تولی، اور جو منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر پہرہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے ان سے اطاعت کروا لیں، زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے انہیں پکا پکا مومن بنا لیں، ایسا نہیں ہے، نہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ یہ ہم کریں گے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو ہم ہر ایک کو پیدائشی اسی طریقے سے مومن اور متقی بنا کر بھیج دیتے، مگر نہ پھر اس کے بعد دنیا کے امتحان کا کوئی مطلب ہوتا، اور نہ ہی ایمان والوں کا غیر مومنین کے ساتھ امتیاز سامنے آتا۔ یہ بہت اہم صفحہ تھا، اور اس صفحے پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بہت غور کیجیے گا تاکہ اس ڈیزائن کو صحیح طرح سے سمجھنے میں آسانی ہو جس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے قائم فرمایا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔